Allahu Akbar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے 140 تک۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان کی مختصر تاریخ اور مختلف ادوار میں اس قوم کی جو ہیلہ جوئی تھی اور جو ان کی نافرمانیاں تھیں ان کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو سابقہ امت مسلمہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی قوم تھی۔ اللہ نے انہیں امامت کا منصب دیا، ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کی، ان کو عروج دیا۔ نزول قرآن کے وقت یہ قوم اپنی اخلاقی اور معاشرتی پستیوں کو چھو رہی تھی، لہٰذا سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے انہیں بڑی محبت، نرمی، دلجوئی کرتے ہوئے دعوت دین دی، ترغیب دلائی، دنیا میں جو انہیں عزت کا مقام ملا ہوا تھا اس کا ذکر کیا، ان کی خاندانی شرافت کا ذکر کیا، جو نعمتیں اللہ نے ان پر مسلسل کی تھی ان کا ذکر کیا، جو انبیاء اور ہدایت، جو کتاب ان کے لیے بھیجی گئی تھی اس کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد ان پر تبصرہ کیا۔ اور تبصرہ کیا کیا کہ اتنی ساری نعمتیں پانے کے بعد تمہارا فرض تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے تم اسے فوراً مان لیتے، اس کے آگے جھک جاتے، لیکن ایسا نہ ہوا اور تم اپنی ضد پر مزید اڑ گئے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کی تاریخ کو سامنے رکھ کے امت محمدی کو اس سے عبرت پکڑنے کا سبق دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہی وہ واحد قوم تھی جو کہ کئی ہزار سال سے تمام دنیا کی قوموں کے سامنے ایک زندہ عبرت بنی ہوئی تھی۔ اللہ کے راستے پہ چلنے یا نہ چلنے کے نتیجے میں کسی قوم کی زندگی میں جو کچھ نتائج آ سکتے تھے وہ سب اس قوم کی تاریخ میں ایک ساتھ موجود تھے۔ لہٰذا یہ تاریخ آج امت کے لیے ایک آئینہ ہے، تاکہ یہ امت وہی غلطیاں نہ کرے جو کہ بنی اسرائیل سے ہوئیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی آخر کار پچھلی امتوں کی روش پر چل کے رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی کوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہودی اور نصارہ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ آج کا مسلمان اپنے آپ پر رسول اللہ کی چہیتی امت میں سے ہونے پر فخر کرتا ہے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کو صرف کہانی کی طرح سے دیکھتا ہے، عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کرتے ہوئے 3 اہم احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے کر آئے۔ پہلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، میری نعمتوں کو یاد رکھو۔ پھر کہا، مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ اس کے بعد فرمایا، مجھی سے ڈرو۔ اور یہی 3 اہم ترین سبق ہمارے لیے بھی ہیں۔ آج انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی معمولی سا بھی فیور کرتا ہے تو دوسرا اس کو یاد رکھتا ہے، اس کا شکر گزار ہوتا ہے، لیکن رب العالمین نے اسے نعمتوں میں رکھا ہوا ہے جس کو وہ بھول جاتا ہے، بلکہ صرف بھولتا ہی نہیں بلکہ ان نعمتوں کو اپنا حق سمجھتا ہے، جبکہ نعمتیں تو اللہ کا تحفہ ہیں، اور نعمتوں کے دینے پہ اس محسن کی شکر گزاری ہم سب پر واجب ہے۔ کیا یہ اس کا ہم پر احسان نہیں کہ الحمدللہ اس رب نے نہ صرف ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا بلکہ ساتھ میں زندگی کے مختلف ادوار میں ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کا موقع بھی دیے چلے جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہیں بھی تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک بات ہے عہد کی، ہم نے بھی کلمے کا اقرار کر کے اپنے رب سے عہد باندھا ہے، لہٰذا ڈرنے کا حق پھر کس کے ساتھ ہے؟ صرف اسی سے ہی ہے، دنیا سے نہیں ڈرنا، ڈرنا اس رب سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سے صرف اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ اور ڈرنا کیوں ہے؟ ڈرنا اس لیے ہے کہ ہم نے عہد تو اپنے اس رب سے بندگی کا کر لیا، لیکن اپنی عملی زندگی میں اس کے تقاضے پورے کر پا رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ کہیں مجھ سے غافل ہو گئے ہیں؟ کیونکہ عہد کی خلاف ورزی اور اس کے نتائج کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے پہلے ایک سزا یہ دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں جہاں تمام اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، عہد شکنی کرنے والے پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا، اور جیسی بڑی عہد شکنی کی ہے اتنا ہی یہ جھنڈا بلند ہوگا، اور اس طرح ان کو میدان حشر میں رسوا
اور شرمندہ کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنے عہد کو نبھانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کو کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ اور انہی دونوں آیات کی مزید وضاحت کرتی ہے یہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میرا ذکر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آنکھ کی کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کے دنیا دار نصیحت کرنے والے لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے۔ لہٰذا ان قرآنی آیات سے گزرنے کے بعد ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ جس بات کی ہم نصیحت دوسروں کو کریں اس پر ہم خود بھی سب سے پہلے عمل کرنے والے ہوں، جس بات پر دوسروں کو روکیں اس پر خود بھی رکیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے۔ امام مالک نے سعید بن جبیر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ہر ایک شخص یہ سوچ کر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گناہ گار ہوں، جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ لہٰذا اس حق کی تبلیغ کے لیے صبر اور نماز سے کام لینے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی، کیونکہ یہی دو بڑی روحانی قوتیں جس سے ہم کام لے کر اپنے نفس کو سدھارنے کی کوششیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر دنیا میں سچائی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کا فیصلہ کر لیا ہے تو حق کا ساتھ دینا ہے، حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، حق بات کہنی ہے اور حق پر جم جانا ہے، اور اس کے لیے بہترین ہتھیار صبر ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاریخ سے سبق وہی لوگ لیتے ہیں جو ہوش مند ہوں۔ اس کے بعد واقعہ بیان کیا جاتا ہے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کا، جس کے ذریعے سے قوم کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا۔ اس وقت اس قوم کی اخلاقی حالت بہت گری ہوئی تھی، لہٰذا وہ ان فرشتوں سے وہ عمل پوچھتے تھے جو میاں اور بیوی میں جدائی ڈال سکے۔ یہ تھا اس قوم کا اخلاقی زوال، اور آج ان واقعات سے عبرت لینے کے بجائے امت مسلمہ کس مقام پہ کھڑی ہے۔ آج بھی کالا جادو، بلیک میجک، تعویذ، گنڈے کے ذریعے سے حسد کی آگ میں لوگ جل رہے ہیں اور اس کے نقصانات سے ناآشنا ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ شوہر اور بیوی کا یہ تعلق اصل میں انسانی تمدن کی جڑ ہے، اور اس تعلق کی درستگی پر پورے تمدن کی درستگی ہے، اور اس کی خرابی پر پورے انسانی تمدن کی خرابی کا مدار ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابلیس سب سے زیادہ اپنے اس ایجنٹ پر خوش ہوتا ہے جو عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال کر آتا ہے۔ ابلیس اسے گلے لگا لیتا ہے۔ لہٰذا آیات میں جادو کو کفر کہا گیا، اس لیے کہ اس سے عموماً کیا ہوتا ہے؟ عموماً اس سے لوگوں کو نقصان ہی پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اور کفر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ناشکری کے۔ لہٰذا جادو ٹونا کرنے والے کھلی ناشکری کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اس عمل سے اللہ کی ذات اور صفات اور اس کے اختیارات پر پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جادو ایک حقیقت ہے، اور جادو کہتے کسے ہیں؟ شریعت میں جادو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا سبب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اثرات تو اس کے نظر آ جاتے ہیں، لیکن اثر ڈالنے والا نظر نہیں آتا۔ عربی میں جادو کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور امام راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ سحر کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دھوکہ اور بے حقیقت تخیلات کے لیے بولا جاتا ہے۔ جادو کے حوالے سے دین اسلام کا کیا موقف ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ لہذا اسلام نے جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر ٹھہرا دیا ہے،
کیونکہ ہر وقت نفع اور نقصان سے بچاؤ کے لیے اللہ کی طرف جانا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی خالق ہے اور اسی پہ ہی توکل کیا جائے گا۔ جادو کے توڑ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تلقین کی۔ جہاں جادو سے زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں، وہاں اللہ کا کلام زندگی دے سکتا ہے، حفاظت کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ آگے آیت نمبر 112 میں ہر قسم کے غم، پریشانی، تمام مسائل کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ علاج کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ رنج کے لیے لفظ حزن استعمال ہوا ہے۔ حزن ہوتا ہے ایسا غم جس کا سبب کوئی لا علاج مصیبت ہو۔ اسی طرح حزن سے ملتا جلتا دوسرا لفظ حزانہ ہے، اور حزانہ کے معنی ہوتے ہیں کسی حادثہ یا مصیبت کی وجہ سے غم کھانا۔ تو یہ دونوں طرح کے غم انسانی زندگیوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ خوف۔ اور خوف ہوتا ہے آنے والے خطرے سے ڈرنا، مستقبل کا خطرہ۔ یہ دونوں رنج کی اقسام اور خوف ہر انسانی زندگی میں پائے جاتے ہیں، اور انسان اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علاج بتا دیا، اور علاج یہ ہے کہ اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دو اور عملاً نیک روش پر چلو۔ پھر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی حزن ہے۔ لیکن ساتھ میں سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ زبانی طور سے ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں، یا اس سے کچھ اور مزید زیادہ؟ دراصل اس سے مراد ہے وہ رویہ جو اللہ کا پسندیدہ ہو۔ اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ رویہ اختیار کریں جو اللہ کا پسندیدہ ترین طریقہ ہو، یعنی خالص اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کا خیال رہے۔ جیسا وہ رب چاہے انسان اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈال لے، چاہے وہ پھر اس کے معاملات ہوں، میل جول ہو، لین دین ہو، شادی بیاہ کی تقاریب ہوں یا غمی کا موقع ہو۔ وہ رب جب اٹھنے کو کہے تو انسان اٹھ کھڑا ہو، وہ کہے چلو تو انسان چلنے لگے، وہ کہے کہ اب دوڑ لگاؤ تو دوڑ لگانا شروع کر دے، اور جب وہ مالک کہے رک جاؤ، تھم جاؤ، تو وہ تھم جائے۔ یہ ہے اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دینا۔ پھر اس کے بعد انسان کی کوئی انا نہیں رہتی۔ سچ تو یہ ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ کسی آزمائش کے موقع پہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی ضد نہیں کی، کوئی حجت نہیں کی، بلکہ اپنی خواہشات کو پیچھے کیا اور اللہ کے حکم کو آگے رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی، اخلاص، للہیت، خود سپردگی کی مثال قائم کر کے دکھائی، جس کی گواہی قرآن خود دیتا ہے۔ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ اس کا حال تو یہ تھا کہ جب اس کے رب نے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی اور کہا تھا اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، لہذا پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا، لہذا جب تک زندگی بہترین ایمان کی حالت میں نہیں گزرے گی، جب تک کہ اس بات کی گارنٹی نہیں کہ انسان مرے گا تو کس حالت میں مرے گا۔ زندگی اگر ایمان کی بہترین حالت میں گزرے گی تو اللہ سے انشاءاللہ امید ہے اور اس بات کی توقع ہے کہ پھر مرتے وقت بھی انسان ایمان کی اچھی حالت میں انشاءاللہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کے لیے فکر مندی کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ ہم اپنی اولادوں اور ان کی نسلوں کے لیے کتنے فکر مند ہیں؟ ان کے ایمان کو ان فتنوں کے دور میں بچانے کے لیے ہماری کیا شعوری کوششیں ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟
ابراہیم علیہ السلام کی یہی فکر مندی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں بھی نظر آتی ہے، جس میں انہوں نے اپنے رب کو پکار کے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنا کے رکھیے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنائیے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں رب کو پکارتے ہوئے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب، تو ہماری دعا قبول کر لے۔ یہ ہے فکر مندی اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے، کہ ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑ جائے، نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ ہماری اولادیں ہمارا کل اثاثہ ہیں۔ اگر آج اپنے مزے اور اپنے آرام کی خاطر اولادوں کی طرف سے، ان کی تربیت کی طرف سے نگاہ ہٹائی تو ہماری نسلیں خدا نخواستہ اس کا خسارہ بھگتیں گی۔ جتنی محبت اولاد سے ہے، جتنا زیادہ خیال اس کے کھانے پینے اور اس کے کیریئر کے بنانے کا ہے، اس سے کہیں زیادہ فکر ہمیں اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس فتنوں کے دور میں ہم ان کے ایمانوں کی حفاظت کر سکیں، ان کی آخرت بنانے میں ان کے مددگار ہو سکیں۔ کیونکہ آج فی زمانہ آئیڈینٹی کرائسس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کرنٹ ریسرچ کے مطابق جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اتنی ہی تعداد میں لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر تعداد یوتھ کی ہے۔ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اگر آج بھی مسلمان نہیں جاگے گا تو پھر وہ کب جاگے گا؟ لہٰذا آج ہم نے محنت کرنی ہے، آج تھکنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری یہ اولادیں ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنے، تو آج ان کو دین سے قریب لانے، دین کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا ہے، انہیں سمجھنا ہے، انہیں وقت دینا ہے، ان کی باتیں سننی ہیں، ان کے مسائل سننے ہیں، چاہے وہ کنڈر گارڈن کی معصومانہ باتیں اور مسئلے ہوں یا مڈل اسکول اور ہائی اسکول کے چیلنجز ہوں، چاہے کالج اور آفس کے مسائل ہوں یا شادی کے بعد کے مسائل۔ اپنی اولادوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا، انہیں اس بات کا احساس دلانا ہے کہ آپ کی محبت، والدین کی محبت انکنڈیشنل ہے، آپ ان کے ساتھ ہیں، تاکہ وہ باہر کے ماحول میں کسی فرد کے اوپر بھروسہ کر کے اپنی پریشانیاں ان سے نہ شیئر کریں، وہ آپ کی طرف پلٹیں، کیونکہ انہیں اس بات پہ بھروسہ ہو کہ میرے والدین میرے ساتھ ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم بھی روزانہ 1000 خطائیں کرتے ہیں اور پھر مغفرت کے لیے اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں، تو ہمیں سمیٹ لیتا ہے، ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہمیں سنبھلنے کا پھر ایک نیا موقع دے دیتا ہے، ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے، ہماری ہر خوشی، ہمارے ہر غم میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آئیں اپنے آپ کو اسی چاہنے والے رب کے رنگ میں رنگ لیں، کیونکہ اس کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allahu Akbar.